लिसनर्स एंड रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमरान सीरीज़ वायलेंट क्राइम की एपिसोड नंबर 6, जो कि इसकी आखिरी किस्त भी होगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि इत्मीनान से बात हो सके। हमारा मामला नादिया के अगवा से शुरू हुआ और जैगर के हेडक्वार्टर पर ख़त्म हुआ। आम बदमाशों और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करना और बात है, लेकिन बज़ाहिर मोअज़्ज़ज़ और शरीफ और ख़ुसूसन कारोबारी आदमी पर हाथ डालना और बात होती है। सरदार अरबाब चाहे मुजरिम और जैगर गैंग का सरगना होगा, लेकिन बज़ाहिर तो वो मोअज़्ज़ज़ कारोबारी आदमी है। और फिर मैंने काउंटर से फ़ोन करके मालूम कर लिया है, वो एक हफ्ते के लिए यूरोप के दौरे पर गया हुआ है। सफदर ने तफसील से बात करते कहा। ओह, फिर तो एक हफ्ता खामोश रहना पड़ेगा, तनवीर ने मायूसाना लहजे में कहा। सरदार अरबाब इस गैंग का सरगना ज़रूर होगा, लेकिन सरदार अरबाब जैसे अफराद बज़ाते खुद किसी जुर्म में मुलव्विस नहीं होते। वो खुद पिछले मोर्चों में रहते हैं और इनके आदमी अगले मोर्चों में काम करते रहते हैं, और फिर आम हालात में सरदार अरबाब जैसे लोग माशरे में मोअज़्ज़ज़ बने रहते हैं। इसलिए सरदार अरबाब पर हाथ डालने से कुछ नहीं होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसे ब्लॉक कर देंगे और बस। लेकिन इससे ऐसे लोगों को हलाक करना हम ज़्यादा से ज़्यादा इसे हलाक कर देंगे और बस। लेकिन ऐसे लोगों को हलाक कर देना उनके फ़ायदे में जाता है, क्योंकि वो माशरे की नज़रों में मज़लूम बन जाते हैं। इनके खिलाफ हमें सबूत मुहैया करके हुकूमत के सामने लाने चाहिए, ताकि ऐसे लोगों का बाकायदा ट्रायल हो और फिर पाक एशिया के अवाम को पता चले बज़ाहिर मोअज़्ज़ज़ नज़र आने वाले ऐसे लोगों का अंदरूनी चेहरा किस कदर दागदार होता है। कैप्टन शकील ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन सबूत कैसे और कहाँ से हासिल किए जा सकते हैं? सफदर ने कहा, ऐसे लोग एक ग्रुप पर इन्हिसार नहीं करते। सरदार अरबाब अगवा बराए तावान के भयानक जुर्म में मुलव्विस है तो लामहला उसने कई गैंग बना रखे होंगे। वैसे भी मैंने जैगर के तमाम हेडक्वार्टर्स को चेक किया है, वहाँ कोई मग़वी मौजूद नहीं। इसका मतलब कि जैगर और इसका ग्रुप सरदार अरबाब का इंतहा इसका मतलब है कि जैगर और इसका ग्रुप सरदार अरबाब का इंतज़ामी या फिर दूसरों को सज़ा देने वाला ग्रुप था। अगवा बराए तावान का ग्रुप अलहदा होगा, और अगर हम इसे ट्रेस कर लें तो इस ग्रुप के हाथ आने से सरदार अरबाब के खिलाफ सबूत हासिल किए जा सकते हैं। कैप्टन शकील ने जवाब देते कहा, अब दूसरे किसी ग्रुप को कहाँ से ट्रेस करेंगे? सोलन ने मुंह बनाते कहा। वो सब कॉफ़ी पी चुके थे और वैसे बैठे बातें कर रहे थे कि वेटर खाली ट्रॉली धकेलता हुआ मेज़ के करीब आया। सफदर उसे देखकर चौंक पड़ा। ये वो वेटर नहीं था जिसने कॉफ़ी सर्व की थी। असलम, तुम यहाँ? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि सफदर उसे अच्छी तरह जानता था। सफदर जिस होटल में बाकायदगी से खाना खाता रहता था, वहाँ यही नौजवान वेटर था, और वही सफदर को खाना सर्व करता था। इस तरह सफदर से उसकी अच्छी खासी जान पहचान थी, और सफदर अक्सर असलम की माली इमदाद भी खामोशी से कर दिया करता था, क्योंकि उसे मालूम था कि असलम के वालिदैन बूढ़े और बीमारी ऐसी थी कि जिस पर खासे अखराजात आते थे। फिर अचानक असलम गायब हो गया। सफदर ने जब दूसरे वेटर से पूछा तो उसने सिर्फ यही कहा कि वो यहाँ से नौकरी छोड़कर ज़्यादा तनख्वाह पर किसी और होटल में चला गया है। सफदर भी खामोश हो गया। आज तकरीबन 6 माह बाद अचानक इस होटल में उसे असलम नज़र आ गया था। सफदर साहब, मैं काम किया हुआ था, अब वापस आया हूँ तो आपको देखकर बर्तन लेने आ गया हूँ। मैं यहाँ 6 माह से हूँ। आप कैसे हैं? असलम ने मुस्कुराते कहा, और साथ ही वो मेज़ पर मौजूद खाली बर्तन उठाकर ट्रॉली में रखने लगा। तुम बगैर कुछ बताए वहाँ से चले गए, क्या हुआ था? सफदर ने कहा, वहाँ मैनेजर साहब नए आए थे। वो इंसान को इंसान ही नहीं समझते थे। चनाचा मजबूरन मुझे नौकरी छोड़ना पड़ी। फिर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और यहाँ मुझे वहाँ से भी ज़्यादा अच्छी तनख्वाह पर नौकरी मिल गई। यहाँ का माहौल भी बेहद अच्छा है। आप कैसे आए यहाँ पर? ये एरिया तो दारुल हुकूमत के नवा में है। असलम ने कहा, एक काम से यहाँ आए थे। मैंने सोचा कि यहाँ कॉफ़ी पी जाए। अब ये मालूम ना था कि तुमसे इस तरह अचानक मुलाकात हो जाएगी। अरे हाँ, मैंने तुमसे एक अहम बात करनी। क्या तुम अलहदगी में वक्त दे सकते हो? सफदर ने एक ख्याल के तहत अचानक कहा तो असलम चौंक पड़ा। जनाब, मैं तो आपका खादिम हूँ, आप हुक्म फरमाएं, मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ। असलम ने हैरत भरे लहजे में कहा, तो फिर ये ट्रॉली वापस करके आओ, अलहदा बैठकर बात होगी। सफदर ने कहा, ठीक है सर, मैं भी आता हूँ। असलम ने कहा, और ट्रॉली धकेलता हुआ वापस चला गया। तुम इससे क्या बात करना चाहते हो? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा, ये वेटर लोग बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि यहाँ हर किस्म के अफराद आते रहते हैं और इनके दरमियान बातचीत भी होती है। वेटर्स को ये लोग अहमियत नहीं देते, क्योंकि इनके ख्याल के मुताबिक वेटर्स गैर अहम होने के साथ साथ गैर मुतल्लिक भी होते हैं। इस इलाके में जैगर का अड्डा है, और जैगर अगर इंतज़ामी इंचार्ज है तो लामहला दूसरे ग्रुपों के अफराद इस अड्डे में आते रहते होंगे, और यकीनन इस इलाके में वाक़ इस होटल में भी उनकी आमदोरफ्त रहती होगी। बहरहाल ये सब अंदाजे हैं, लेकिन हमें ट्राई तो करनी चाहिए। काम हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, कर लो बात, हो सकता है कि बंद रास्ता खुल जाए। कैप्टन शकील ने कहा, और फिर चंद लम्हों बाद असलम वेटर वापस आ गया। सफदर उठ खड़ा हुआ और फिर वो असलम वेटर के साथ एक तरफ बने हुए गेस्ट रूम में जाकर बैठ गया था। आप कुछ पीना पसंद करेंगे सफदर साहब? असलम ने पूछा। नहीं, अभी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी भी है।
صفدر نے اس کا شکریہ ادا کرتے کہا، اب فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اسلم نے آگے جھکتے ہوئے کہا، تم اس علاقے میں 6 ماہ سے ہو اور یہاں ایک مجرم گروپ رہتا ہے جس کا سرغنہ جیگر، کیا تم اس سے واقف ہو؟ صفدر نے کہا تو اسلم بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، تو آپ جیگر کے لیے یہاں آئے ہیں؟ ہاں، میں جانتا ہوں، وہ اپنے ساتھیوں سمیت یہاں ہمارے ہوٹل میں کھانا کھاتا رہتا ہے۔ اسلم نے کہا، جیگر جس گروپ سے تعلق رکھتا ہے یہ گروپ اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث ہے، لیکن جیگر یا پھر اس کا یہاں موجود گروپ صرف انتظامی کام کرتا ہے۔ اغوا برائے تاوان کا کام راست دھندا کرنے والا کوئی اغوا برائے تاوان کا براہ راست دھندا کرنے والا کوئی اور گروپ ہے اور ہم اس گروپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ صفدر نے کہا تو اسلم بے اختیار ایک طویل سانس لے کر بولا، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے صفدر صاحب کہ آپ میرا نام کسی صورت سامنے نہیں آنے دیں گے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کا تعلق کسی خفیہ ایجنسی سے ہے اور آپ فطرتاً بھی اچھے آدمی ہیں، اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ شاید میں یہ بات آپ سے بھی پوشیدہ رکھتا کیونکہ یہ لوگ بہت ظالم، سفاک اور طاقتور ہیں۔ یہ مجھے کیا میرے پورے خاندان کو عبرتناک موت مارنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں ہچکچائیں گے۔ اسلم نے کہا، تم بے فکر ہو، قطعی بے فکر ہو۔ صفدر نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے کہا، صفدر صاحب، اغوا برائے تاوان کے دھندے میں ایک کافی بڑا گروپ کام کر رہا ہے جس کا سرغنہ سورج دادا نامی آدمی ہے۔ سورج دادا کا تعلق بھی اس گروپ سے ہے جس گروپ سے جیگر کا تعلق ہے۔ جیگر گروپ کے ایک آدمی کی مجھ سے دوستی ہو گئی تھی، اس نے مجھے تفصیل بتائی۔ سورج دادا کا ہیڈ کوارٹر یامین اڈا کیچی پل سے ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ آرام نگر جائیں تو راستے میں ایک بڑی عمارت ہے جہاں پلاسٹک کے کھلونے بنتے ہیں۔ یہ پلاسٹک فیکٹری ہی سورج دادا کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس کے تمام افراد اس بلڈنگ میں رہتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اس نے کئی خفیہ دروازے اور بے شمار کمرے بنا رکھے ہیں، خفیہ خصوصی تہخانے ہیں جہاں اغوا شدہ بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور جوان مردوں کو رکھا جاتا ہے۔ فیکٹری تو ایک چھوٹے سے حصے میں نمائشی طور پر قائم ہے، یہ حصہ سڑک کے سامنے ہے، باقی سارا کاروبار اس فیکٹری کے عقبی حصوں میں ہوتا ہے۔ لیکن صاحب، اس آدمی کے مطابق وہاں ہر وقت خطرناک اسلحہ سمیت لوگ ہر طرف نگرانی کرتے رہتے ہیں، چھت پر بھی نگرانی ہوتی رہتی ہے۔ اسلم نے تفصیل بتاتے کہا، اندازاً کتنے آدمی نگرانی پر مامور ہوں گے؟ صفدر نے پوچھا، میں تو کبھی وہاں نہیں گیا، اسی لیے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بھی اس آدمی نے مجھے بتایا تھا۔ البتہ سورج دادا کو میں نے دیکھا ہے، وہ ایک بار جیگر کے ساتھ یہاں آیا تھا، میرا وہ دوست بھی جیگر کے ساتھ تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ پاک ایشیا کا سب سے بڑا غنڈہ، بدمعاش اور مجرم سورج دادا ہے، بس ایک بار دیکھا ہے۔ اسلم نے کہا، اس کا حلیہ تفصیل سے بتاؤ۔ صفدر نے کہا تو اسلم نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اوکے، تم نے چونکہ مجھ پر اعتماد کرتے ہی سب کچھ بتایا ہے، اس لیے یہ رقم رکھ لو، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ صفدر نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر اسلم کے ہاتھ میں دیتے کہا، جناب اس کی کیا ضرورت ہے، میں تو ویسے ہی آپ کا خادم ہوں۔ اسلم نے کہا اور ساتھ ہی نوٹ کو تیزی سے جیب میں ڈال لیا تھا۔ اوکے چلیں، تم یہ سب کچھ بھول جاؤ۔ صفدر نے اٹھتے کہا اور اسلم نے اس بات میں سر ہلا دی۔ پھر صفدر اس گیسٹ روم سے نکل کر واپس ہال میں آ گیا تھا اور پھر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا جبکہ اسلم وہیں رک گیا۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کامیاب لوٹے ہو، کیپٹن شکیل نے مسکراتے کہا۔ ہاں، اصل بات کا علم ہو گیا ہے، صفدر نے جواب دیا اور پھر اسلم سے ہونے والی تمام بات چیت دہرا دی تھی۔ اوہ، سورج دادا، ہاں، یہ نام میں نے بھی سنا ہے، شاید مشاہدی سے سنا تھا۔ اگر تم کہو تو میں اس سے مزید تفصیل پوچھ لوں؟ نازیہ نے چونک کر کہا۔ کیا تفصیل؟ صالح نے چونک کر کہا۔ شاید وہ مزید کوئی بات بتا دے، نازیہ نے کہا۔ نہیں، وہ اس بارے میں مزید کچھ نہیں بتا سکے گا، ہمیں سورج دادا پر ریڈ کرنا ہے، صالح نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں، اگر مخفی وہاں موجود ہیں تو یہ کام پولیس کا ہے، ہمیں چیف کو رپورٹ دینی چاہیے، وہ خود ہی سارا انتظام کرا لے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ چیف ایسے کیسز میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا اور پولیس ان لوگوں سے باقاعدہ رقم لیتی رہتی ہے، اسی لیے پہلے سے ہی مخبری ہو جاتی ہے اور سارا کھیل ہی بگڑ جائے گا، ہمیں وہاں خود ہی ریڈ کرنا چاہیے، تنویر نے کہا۔ تنویر کی بات درست ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے اسلحہ اور پلاننگ کرنی، ورنہ ہمیں سے کوئی مارا بھی جا سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ اسلحہ تو ہماری کاروں کے باکسز میں موجود ہے، اور پلاننگ کیا کرنی ہے، پلاننگ کے چکر میں تو وقت ضائع ہوگا، اٹھو یہاں سے اور چلو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہمیں اس سماجی برائی کے خلاف پوری قوت سے لڑنا ہوگا، تنویر نے اٹھتے کہا تو صفدر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی کیپٹن شکیل، صالح اور نازیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیپٹن شکیل پہلے ہی بل کی پیمنٹ کر چکا تھا، اسی لیے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ عمران اور اس کے ساتھی 4 سٹارز 2 کاروں میں سوار کیچی پل کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ کیچی پل دارالحکومت سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور یہ پل ایک دریا کے اوپر خاصے پرانے دور میں بنایا گیا تھا۔ پھر یہ دریا سوکھ گیا اور اس میں سے آمد و رفت کے راستے بھی بن گئے، جبکہ کیچی پل کی حالت بھی درست نہ رہی،
اسی لیے پل کے اوپر سے گزرنے کی ممانعت کر دی گئی تھی اور اس کے دونوں طرف کے داخلی راستوں کو بلاک کر دیا گیا تھا۔ البتہ پل ویسے ہی قائم تھا۔ کیچی پل سے آرام نگر کا فاصلہ تقریباً 18 کلومیٹر تھا۔ آرام نگر ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، لیکن دارالحکومت کے قریب ترین ہونے کی وجہ سے یہاں کی زمینوں پر سبزیاں کاشت کی جاتی تھیں۔ کیچی پل سے شمال کی طرف پختہ سڑک آرام نگر کو جاتی تھی، جبکہ یہ سڑک آرام نگر کے بعد چکر کاٹ کر دارالحکومت کے نواحی علاقے عالم سرائی سے جا ملتی تھی۔ عمران صدیقی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ صدیقی ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، جبکہ عمران سائیڈ سیٹ پر موجود تھا، جبکہ عقبی سیٹ پر اس بار خاور بیٹھا تھا۔ دوسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر نعمانی تھا اور سائیڈ سیٹ پر چوہان موجود تھا۔ عمران صاحب، آپ کا پروگرام کیا ہے؟ صدیقی نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیسا پروگرام؟ عمران نے چونک کر کہا۔ یہی سورج دادا کے اڈے پر حملے کرنے کا پروگرام۔ کیا وہاں پہلے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کریں یا پھر تنویر سٹائل کام کرنا ہوگا؟ صدیقی نے بات کی وضاحت کرتے کہا۔ اگر واقعی وہاں پلاسٹک فیکٹری ہے تو اس وقت وہاں کافی تعداد میں لوگ کام کر رہے ہوں گے، اور وہاں بے ہوشی کی گیس فائر کرنے کا مطلب سینکڑوں افراد کو بیک وقت بے ہوش کر دینا۔ پھر ان میں سے مجرم اور فیکٹری کے مزدوروں کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے گا، جبکہ تنویر سٹائل میں اندر داخل ہونا بھی مزدوروں کا قتل عام ہوگا۔ عمران نے جواب دیتے کہا۔ عمران صاحب، پھر ہم کیوں وہاں جا رہے ہیں؟ اگوی سیٹ پر بیٹھے ہوئے خاور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم صرف وہاں کا جائزہ لیں گے۔ کارروائی اس وقت ہوگی جب فیکٹری کا وقت ختم ہو جائے گا اور مزدور طبقہ واپس چلا جائے گا اور وہاں صرف مجرم رہ جائیں گے، تو پھر ہم آگے بڑھیں گے، پہلے نہیں، عمران نے جواب دیتے کہا۔ لیکن عمران صاحب، وہاں نگرانی کا بھی بندوبست لازماً ہوگا، اسی لیے ہم ان کی چیکنگ میں بھی آ سکتے ہیں، صدیقی نے کہا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب کہ ہمیں پولیس یا پھر فوج سمیت وہاں ریڈ کرنا چاہیے، خاور نے کہا۔ نہیں، اگر وہاں مغوی ہوئے تو وہ بھی سارے مارے جائیں گے۔ یہ کام ہم نے خود کرنا ہے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ کوئی بے گناہ آدمی مارا نہ جائے، عمران نے جواب دیتے کہا۔ عمران صاحب، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم پہلے اندر کے کسی آدمی کو اغوا کر لیں اور پھر اسے اندرونی تمام صورتحال معلوم کر لیں اور پھر ان معلومات کو سامنے رکھ کر ریڈ کریں، صدیقی نے کہا۔ ہاں، ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ بہترین تجویز ہے، لیکن ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ کھلا علاقہ ہے اور ہمارے پاس اس فیکٹری کے قریب چھپنے کی کوئی جگہ نہیں جہاں سے ہم نگرانی کر سکیں اور اپنی نگرانی سے بچ سکیں، عمران نے کہا۔ تو پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ صدیقی نے کہا۔ ہم پہلا پڑاؤ کیچی پل پر کریں گے۔ ہمارے پاس طاقتور دوربینیں موجود ہیں۔ ہم پل پر چڑھ کر اس بلڈنگ اور اس کے اطراف کو چیک کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیچی پل سے آرام نگر جانے والی ٹریفک کا بھی جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد کوئی پلاننگ طے کی جائے گی، عمران نے کہا۔ اس بار صدیقی اور خاور دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا، اس کی بات کی تاکید کرتے، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ سب اس کیچی پل پر پہنچ چکے تھے۔ کیچی پل کے بجائے دریا کے خشک پڑتے راستے پر ٹریفک رواں دواں تھی۔ ٹرک اور بھاری مال بردار گاڑیاں خاصی تعداد میں آ جا رہی تھیں۔ اس کے علاوہ کاروں اور ویگنوں کی بھی خاصی تعداد تھی۔ البتہ آرام نگر کی طرف سے جانے والے راستے پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایک آدھ ویگن بھی کبھی آتی کبھی جاتی دکھائی دے جاتی۔ البتہ سائیکلوں اور موٹر سائیکلوں پر دیہاتی لوگ خاصی تعداد میں آ جا رہے تھے۔ عمران انہیں دیکھ کر سمجھ گیا کہ ان کا تعلق ارد گرد موجود چھوٹے چھوٹے گاؤں سے تھا۔ کار میں موجود طاقتور دوربین اٹھا کر عمران کیچی پل کی طرف بڑھ گیا، جبکہ فور سٹارز کار ایک سائڈ پر روک کر خود باہر نکل کر ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے اور اس جگہ موجود تھے جہاں سے مین روڈ سے مڑ کر آرام نگر والی سڑک جاتی تھی۔ سائڈ پر ہی ایک پیٹرول پمپ تھا جہاں ٹرک اور کاریں رک کر پیٹرول لے رہی تھیں۔ عمران کیچی پل پر چڑھ کر اب دوربین سے آرام نگر کی طرف جانے والی سڑک اور نظر آنے والی عمارتوں کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ صدیقی اور اس کے ساتھی کاروں کے ساتھ کھڑے ویسے ہی ادھر ادھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ اسی لمحے دو کاریں اور ایک بڑی سی ویگن دارالحکومت کی طرف سے آ کر ان کے قریب سے ہو کر آرام نگر کی طرف مڑی تو صدیقی اور اس کے ساتھی چونک کر ان کاروں اور ویگن کو دیکھنے لگے۔ ایک سفید رنگ کی کار آگے اور اس کے بعد ایک بڑی ویگن تھی جس کی سائڈ میں جالیاں لگی ہوئی تھیں جن میں سے جھانکتے ہوئے چہرے نظر آ رہے تھے، اور ویگن کے پیچھے ایک سیاہ رنگ کی کار تھی۔ یہ تینوں گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے چلتی ہوئی جیسے ہی موڑ مڑی، اچانک ویگن میں سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ کوئی اندر سے چیخ رہا تھا جیسے کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہو، لیکن چند لمحوں بعد اس کی آواز اس انداز میں بند ہو گئی جیسے کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ دونوں کاریں اور ویگن تیزی سے اس کے قریب سے گزر کر آرام نگر کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اوہ، اس ویگن میں کسی کو اغوا کر کے لے جایا جا رہا، شاید یہ کوئی مغوی، صدیقی نے تیز لہجے میں کہا۔ ہمیں انہیں فوراً روکنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ یہ بھی اسی سورج دادا کے احاطے میں جا رہے ہیں، نعمانی نے کہا۔ عمران صاحب جلدی آئیں، مغوی لے جائے جا رہے ہیں، صدیقی نے چیخ کر کیچی پل پر موجود عمران سے کہا، لیکن عمران تک شاید اس کی آواز نہ پہنچی، اسی لیے عمران دوربین آنکھوں سے لگائے ویسے ہی اطمینان سے کھڑا جائزہ لیتا رہا۔ آؤ، ہمیں خود کچھ کرنا ہوگا، آؤ، صدیقی نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ آؤ، اسلحہ بھی نکالنا ہوگا،
نعمانی نے کہا، پھر وہ دونوں کاروں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ایک کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر صدیقی جبکہ سائیڈ سیٹ پر نعمانی اور دوسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر خاور اور سائیڈ سیٹ پر چوہان بیٹھ گیا تھا۔ مشین گنیں نکال کر رکھ لو نعمانی، یہ لوگ لازماً مسلح ہوں گے، ہم نے کاریں روکنی ہیں اور کاروں سے نکلنے والے سب افراد کو ہینڈز اپ کرانا ہے، صدیقی نے کہا تو نعمانی اٹھ کر کار کے ڈیش بورڈ سے لگ کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے اپنی سیٹ اٹھا کر نیچے موجود باکس میں سے مشین گنیں نکال کر سائڈ پر رکھی اور پھر باکس بند کر کے وہ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ پھر اس نے مشین گنیں ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی جبکہ صدیقی نے جیب سے 05 ٹرانسمیٹر نکال لیا تھا، اس کا بٹن پریس کر دیا۔ یہ ٹرانسمیٹر 4 سٹارز میں سے ہر ایک کے پاس تھا اور اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ تھی، البتہ کسی بھی ساتھی سے بات کرنے کے لیے اس کی مخصوص فریکوینسی والے بٹن کو پریس کرنا پڑتا۔ صدیقی نے بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو صدیقی کالنگ، اوور۔ صدیقی نے کال دیتے کہا، یس خاور بول رہا ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے خاور کی آواز سنائی دی جو اگبی کار میں تھا، مشین گنیں نکال کر ایڈجسٹ کر لو، اوور۔ صدیقی نے کہا، چوہان کر رہا ہے انہیں ایڈجسٹ، لیکن کرنا کیا ہے، پلاننگ کیا ہے، اوور۔ خاور نے پوچھا، ہماری دونوں کاریں ان کو کراس کرتی ہوئی آگے بڑھ جائیں گی، آگے ایک موڑ آتا ہے، وہاں ہم کاریں سائڈ پر روک کر کار کی اوٹ میں لے لیں گے اور ان کاروں کے ٹائروں پر گولیاں مار کر فلیٹ کریں گے اور پھر جیسے ہی باہر نکلیں گے ہم انہیں ہینڈز اپ کرا دیں گے، اس کے بعد جیسی پوزیشن ہوگی ویسے ہی کر لیں گے، اوور۔ صدیقی نے کہا، لیکن اگر انہوں نے گولی چلا دی تو پھر، اوور۔ خاور نے کہا، تو پھر ہم بھی ان پر فائرنگ کر دیں گے، لیکن تم نے موڑ کے بعد دوسری طرف اوٹ میں کار روکنی ہے جبکہ میں تمہاری مخالف سمت میں کار روکوں گا تاکہ ہم دونوں سائڈوں سے انہیں کور کر سکیں، ابھی چونکہ اندازہ ہے اسی لیے ہمیں بہرحال محتاط رہنا ہوگا، اوور۔ صدیقی نے کہا، ٹھیک ہے اوور۔ خاور نے جواب دیا تو صدیقی نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر کے جیب میں ڈالا اور پھر کار کی رفتار ایک جھٹکے سے بڑھا دی تھی جبکہ اس دوران نعمانی مشین گنیں ایڈجسٹ کر کے ان میں میگزین نصب کر کے سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ ہمیں بے حد احتیاط کرنا ہوگی صدیقی، اس طرح کا اندھا دھند حملہ بعض اوقات اپنے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، نعمانی نے کہا، تم فکر مت کرو، اگر یہ عام لوگ ہوئے تو کچھ نہیں ہوگا اور اگر مجرم ہوئے تو انہوں نے ہم پر فائر کھول دینا ہے اور پھر ہمارے لیے بھی میدان کھل جائے گا۔ صدیقی نے کہا، لیکن پولیس بھی تو آ جائے گی، کھلی جگہ پر فائرنگ ہوگی، لوگوں کی موت ہمارے لیے مسئلہ بن سکتی ہے، اس سے بہتر تھا کہ ہم ان کاروں میں بے ہوش کر دینے والی بم فائر کر دیتے، نعمانی نے کہا۔ تیز رفتاری سے کار چلتی، اس میں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کریں گے تو مطلب خوفناک ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ ہمارا اندازہ غلط ہو، صدیقی نے کہا۔ اب آگے جانے والی دونوں کاریں ان کے درمیان موجود ویگن نظر آنے لگی تھی۔ صدیقی کی کار کی رفتار چونکہ خاصی تیز تھی اس لیے آگے جانے والی کاریں لمحہ بلمحہ قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھیں۔ ہم موڑ سے پہلے انہیں کراس کر لیں گے، تم نے چیک کرنا کہ کس قسم کے لوگ ہیں، صدیقی نے کہا تو نعمانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد صدیقی کی کار میں اگبی کار کو کراس کیا اور پھر ویگن کو کراس کرتی وہ اگلی کار کو کراس کر کے آگے بڑھتی چلی گئی۔ یہ مجرم ہیں، بڑی بڑی مونچھوں اور خبیث چہروں والے مالک، نعمانی نے کہا تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رفتار مزید تیز کر دی اور پھر دور سے سڑک کا موڑ سامنے آ گیا تھا۔ خاور کی کار بھی مجرموں کی کاروں کو کراس کر کے آگے کچھ فاصلے پر پہنچ چکی تھی۔ صدیقی کی کار کے پیچھے دوڑ رہی تھی اور پھر موڑ مڑتے ہی صدیقی نے کار کو دائیں طرف موڑ دیا تھا جبکہ اگلی کار بائیں ہاتھ کی طرف مڑتی چلی گئی۔ کچھ فاصلے پر پہنچ کر صدیقی نے کار روکی اور پھر اس کے ساتھ ہی صدیقی اور نعمانی دونوں مشین گنیں پکڑے اور چل کر کار سے اترے اور کار کی اگلی سائڈ پر اس انداز میں کھڑے ہو گئے کہ وہ آسانی سے سر نیچے کر کے فائرنگ سے بچ سکتے تھے، لیکن خود وہ آسانی سے فائرنگ کر سکتے تھے۔ ان کے سامنے سڑک کی دوسری طرف خاور کی کار رک گئی تھی اور پھر انہیں موڑ سے دونوں کاریں اور پھر ویگن آتی دکھائی دی۔ تم نے اگبی کار اور ویگن کے ٹائروں کو نشانہ بنایا ہے اور میں نے آگے والی کار کے ٹائروں کو، صدیقی نے کہا، لیکن یہ تو خاصی تیز رفتاری سے آ رہی ہیں، یہ تو الٹ جائیں گی، نعمانی نے کہا۔ آگے پیچھے کے دونوں ٹائروں کو نشانہ بناؤ اور دوسری طرف خاور اور چوہان بھی ایسا ہی کریں گے، اسی لیے یہ الٹیں گی نہیں بلکہ کچھ دور گھسٹ کر خود ہی رک جائیں گی، صدیقی نے کہا۔ اوکے، نعمانی نے کہا، کار کی چھت پر مشین گنیں رکھ دو، خود کار کی اوٹ میں کھڑے ہو جاؤ۔ دونوں کاریں اور ویگن تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی۔ فائر، اچانک صدیقی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی وہاں دھماکے گونج اٹھے اور پھر ریٹ ریٹ کی آوازیں سڑک کی دوسری طرف سے بھی سنائی دی تھیں، ساتھ ہی ٹائر پھٹنے کے دھماکے بھی ہوئے تھے اور تینوں گاڑیاں چند لمحوں کے لیے لڑکھڑائی تھیں لیکن پھر کچھ دور گھسٹ کر رک گئیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں کاروں کے دروازے کھلے اور مشین گنوں سے مسلح افراد اچھل کر باہر آ گئے۔ فائر، یہ خطرناک مجرم ہے، صدیقی نے جلدی سے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریٹ ریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی کاروں سے اس طرح اچھل کر اترنے والے دو افراد چیختے ہوئے اچھل کر نیچے گرے تھے
जबकि ऐसे ही रिट्रीट की आवाज़ें सड़क की दूसरी तरफ से भी सुनाई दे रही थीं और फिर इंसानी चीख सुनाई दी। एक बार फिर इस तरह से रिट्रीट की आवाज़ें सुनाई दी और फिर इंसानी चीखों के बाद खामोशी तारी हो गई थी। वैगन के दरवाजे बंद थे और वो बिल्कुल सिद्दीकी के कार के सामने खड़ी थी। सिद्दीकी ने ड्राइवर को टारगेट बनाते हुए एक बार फिर फायर खोल दिया था। ड्राइवर नीचे झुक गया, इसीलिए इसके सर का सिर्फ भला ही हिस्सा नजर आ रहा था और सिद्दीकी की फायर ने शायद इसके बालों को जला दिया था, क्योंकि हल्की सी चीख की आवाज़ भी सुनाई दी थी जो कारों और वैगन के अंदर से वो बाहर आ जाए, वरना हम बम मार देंगे। सिद्दीकी ने चीख कर कहा तो वैगन ड्राइवर बाहर आ गया। इसने दोनों हाथ सर पर रखे हुए थे, जबकि दोनों कारों में कोई बाहर नहीं आया था। वो सब नीचे ज़मीन पर पड़े थे। आओ, सिद्दीकी ने कहा। फिर कार की ओर से निकलकर वो दौड़ते हुए कारों की तरफ बढ़े ही थे कि वैगन का अगबी दरवाज़ा खुला और सरों पर हाथ रखे दो आदमी बाहर आ गए थे। सिद्दीकी और नुमानी अभी सड़क के दरमियान में ही थे कि यहलक ड्राइवर और उनके दोनों आदमियों ने बिजली की तेज़ी से जेबों में से मशीन पिस्टल निकाल ली। चूँकि सिद्दीकी और नुमानी दोनों दौड़ते आ रहे थे, इसीलिए ज़ाहिर है कि इस हालत में उन पर फायर ना खोल सकते थे और शायद इस मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश इन तीनों ने की। लेकिन सिद्दीकी और नुमानी दोनों इन लोगों से ज़्यादा बेहतर तरबियत याफ्ता थे और उन्हें मालूम था कि इस हालत में उन्हें हिट भी किया जा सकता है। इसीलिए वो ज़िग-ज़ैग अंदाज में दौड़ रहे थे ताकि हिट ना हो सके। लेकिन चूंकि वो सामने के रुख पर थे, इसीलिए तीनों की तरफ से फायरिंग की सूरत में वो हिट भी हो सकते थे। इसीलिए जैसे ही उन्होंने जेब में से हाथ डालकर मशीन पिस्टल निकाले, सिद्दीकी ने दौड़ते हुए फायर खोल दिया और फिर इसके साथ ही उसने गौता लगाया। इसीलिए नुमानी ने भी सिद्दीकी की तरह दौड़ते हुए फायर खोल दिया था, जिसके नतीजे में ड्राइवर भागता हुआ वैगन से उतरने वाले दोनों अफराद चीखते उछलकर इस वैगन से टकराए और फिर नीचे ज़मीन पर जा गिरे। लेकिन ड्राइवर को गोलियां खुले पर लगी थी, इसीलिए वो नीचे गिरकर उठने की कोशिश कर रहा था, जबकि वैगन से उतरने वाले दोनों नुमानी की तरफ से सीने पर गोलियां खाकर अब ज़मीन पर बेहिस हरकत पड़े हुए थे। दूसरी तरफ से खावर और चौहान भी दौड़ते वहां पहुंच गए। दोनों कारें खाली थीं और इन कारों में से उतरने वाले अफराद सड़क की तरफ पड़े थे, जबकि आधे दूसरी तरफ हिट हुए थे। इन सब की तादाद मिलाकर 8 थी। जब सिद्दीकी ने वैगन के अगबी दरवाजे से झांका तो वो बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि वैगन के फर्श पर तकरीबन 20 के करीब अफराद ऊंधे मुंह पड़े थे। इनके हाथ अकब में बंधे हुए थे और इनके पैर भी बंधे थे और इनके सरों पर गर्दन तक स्याह रंग के कपड़े चढ़े हुए थे। इनमें 2 औरतें और 4 बच्चे भी थे और बाकी दरमियानी उम्र के मर्द थे। ओह, ये तो मखबियान है, मुझे पुलिस को कॉल करना होगा, सिद्दीकी ने कहा। लेकिन उसी लम्हे एक कार उनके करीब आकर रुकी और इसमें से इमरान बाहर आया था। कार तेज़ी से आगे बढ़ गई। इमरान साहब, मखबियान वैगन में पड़े हैं, ये सब अगवा बराए तावान के मुतल्लिक, सिद्दीकी ने कहा और इमरान को ले जाकर वैगन के अगबी खुले दरवाजे की तरफ सामने खड़ा किया। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है। अगर कोई ज़ख्मी हो तो मालूम करो कि ये किस दादा ग्रुप से और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। मैं सुपर फयाज को कॉल करता हूँ, इमरान ने कहा और जेब से ट्रांसमीटर निकालकर उसने उस पर तेज़ी से फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी थी। हेलो हेलो, इमरान कॉलिंग ओवर, इमरान ने बार बार कॉल देते कहा। यस, सुपरिटेंडेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो फयाज बोल रहा हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से सुपर फयाज ने अपनी आदत के मुताबिक अपना पूरा तारुफ करवाते कहा। सुनो, अगर तुम तरक्की करना चाहते हो तो फ़ौरन फोर्स लेकर जो पता मैं बता रहा हूँ वहाँ पहुँच जाओ। यहाँ 2 अगवा बराए तावान ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में 8 अफराद हलाक हुए हैं और वैगन में 20 के करीब मकवी मौजूद हैं। अगर तुम नहीं आ सकते तो मैं बराह रास्त डैडी को कॉल कर दूँ, ओवर, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। अरे अरे, जल्दी बताओ, कहाँ हो तुम, जल्दी बताओ, मैं फ़ौरन पहुँच रहा हूँ। अगवा बराए तावान के केस तो हम सबके लिए परेशानी का बायस है, ओवर। सुपर फयाज ने यकलख्त इंतहाई मिन्नत भरे लहजे में कहा तो इमरान ने उसे जगह समझा दी थी। ओके, मैं 10 मिनट बाद फोर्स समेत पहुँच रहा हूँ, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ करके जेब में डाला ही था कि सिद्दीकी तेज़ी से उसके करीब आ गया। इमरान साहब, दूसरी तरफ एक ज़ख्मी पड़ा है। इसने बताया है कि ये मगवी मौलादाद ग्रुप के हैं और इन्हें सूरज दादा के हेडक्वार्टर में शिफ्ट करने के लिए ले जाया जा रहा था ताकि वहाँ महफूज रहे, सिद्दीकी ने कहा। कहाँ है मौलादाद, इमरान ने चौंक कर कहा। उसने बताया कि काजी इलाके में एक इमारत है जिसे नाग बिल्डिंग कहा जाता है, मौलादाद का हेडक्वार्टर वहाँ है, सिद्दीकी ने जवाब दिया। ठीक है, पहले इस मौलादाद से निपट लेते हैं, फिर इत्मीनान से इस सूरज दादा पर हाथ डालेंगे। सुपर फयाज आ जाए फिर सारी कार्रवाई इसके खाते में डालकर हम काजी इलाके में पहुँचते हैं, इमरान ने कहा। इमरान साहब, आप कैसे पहुँच सकते हैं? इमरान साहब, आप कैसे यहाँ पहुँच गए? नुमानी ने आगे बढ़ते कहा। मैं खासी ऊंची जगह पर था और दूरबीन से यहाँ का मंजर भी मुझे नज़र आ रहा था। तुम्हारी कार्रवाई से मैं समझ गया कि तुम मुजरिमों से टकरा गए हो। फिर एक कार वाले से लिफ्ट लेकर मैं यहाँ पर आ गया। तुमने बेचारे पाँचों लिटिल स्टार्स को तुमने बेचारे 5वें लिटिल स्टार को इतनी अहमियत ना दी कि उसे साथ ले जाओ, इमरान ने कहा।
آپ کو آواز دی گئی تھی لیکن آپ نے سنی ہی نہیں، اور یہ لوگ نکل جاتے تو پھر انہوں نے آسانی سے ہاتھ نہیں آنا تھا، صدیقی نے کہا۔ ان پر تمہیں شک کیسے ہوا؟ عمران نے کہا۔ ایک مغوی کے چیخنے کی آواز سنائی دی، پھر شاید اس کا گلا گھونٹ دیا گیا، جس پر خاموشی طاری ہو گئی تھی اور ہمیں شک پڑ گیا، صدیقی نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صفدر اپنے ساتھیوں سمیت 2 کاروں میں سوار آرام نگر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ پہلی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر صفدر تھا، جبکہ اگلی سیٹ پر صالح اور نازیہ بیٹھی تھی، جبکہ دوسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر اور سائیڈ سیٹ پر کیپٹن شکیل موجود تھا۔ ہم 5 افراد اتنے بڑے گینگ کے ہیڈ کوارٹر کو کیسے کور کریں گے؟ آپ پولیس یا انٹیلیجنس کو کال کر لیتے تو بہتر تھا، اچانک نازیہ نے کہا۔ جو کام ہم 4-5 کر سکتے ہیں نا، وہ نہ پولیس کر سکتی ہے اور نہ ہی انٹیلیجنس۔ ویسے بھی ان دونوں اداروں میں بے شمار کالی بھیڑیں موجود ہیں جو پہلے ہی ان تک اطلاع پہنچا دیں گی، اور وہ لوگ گدھوں کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو جائیں گے، صفدر نے جواب دیتے کہا۔ لیکن پھر بھی آپ کیا کریں گے؟ کیا اندر بم ماریں گے؟ نازیہ نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ خاموش رہو نازیہ، اگر تم گھبرا رہی ہو تو ہم تمہیں یہیں ڈراپ کر دیتے ہیں، تم ٹیکسی لے کر واپس چلی جاؤ، صالح نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میں گھبرا نہیں رہی، پوچھ رہی ہوں، آخر تمہیں بتانے میں کیا حرج ہے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ میں بھی کالی بھیڑ؟ نازیہ نے بھی غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں، آپ گوری بھیڑ ہیں، صفدر نے مسکراتے کہا۔ مجھے زیادہ گوری نہیں ہے، صالح نے منہ بناتے کہا، اور پھر خود ہی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں کم گوری سہی لیکن بہرحال کالی نہیں ہوں، لیکن تم بتاؤ تو صحیح کہ پلان کیا ہے؟ نازیہ نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ زچ ہو گئی۔ مس نازیہ، ہم بے ہوش کر دینے والی گیس اندر فائر کریں گے اور پھر اندر داخل ہو جائیں گے، وہاں موجود سب لوگ بے ہوش پڑے ہوں گے، ہم وہاں سورج دادا کو ٹریس کریں گے اور مغویان کو چیک کریں گے، اگر مغویان ہوئے تو پھر ہم پولیس کو اطلاع دے دیں گے اور سورج دادا کو اٹھا کر اپنے ہیڈ کوارٹر میں لے جائیں گے، پھر اس کے تمام آدمیوں کے بارے میں معلوم کر کے ان کو گھیریں گے، صفدر نے تفصیل بتاتے کہا۔ اوہ، یہ تو بے حد آسان کام ہے، میں خواہ پریشان ہو رہی تھی، نازیہ نے ایک طویل سانس لیتے کہا۔ لیکن ہمیں قریب تو کوئی بھی نہیں جانے دے گا، وہاں عمارت کے اوپر بھی نگرانی کرنے والے ہوں گے، اور پھر گیس اندر کیسے فائر کی جائے گی؟ صالح نے مسکراتے کہا۔ دور سے فائر کر دی جائے گی، جیسے گن دور سے فائر کی جاتی ہے، نازیہ نے جواب دیتے کہا۔ گیس فائر مشین کی رینج اتنی نہیں ہوتی، اور پھر یہ گیس کھلی جگہ پر کم اثر ڈالتی ہے، صالح نے کہا۔ ارے ہاں، اس پوائنٹ پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا، واقعی کھلی جگہ پر تو گیس اثر ہی نہیں کرتی، نازیہ نے ایک بار پھر پریشان ہوتے کہا۔ مس نازیہ، یہ صالح آپ کو دانستہ پریشان کر رہی ہے، اب ایسی گیسز ایجاد ہو چکی ہیں جو کھلی جگہ پر اتنی اثر انداز ہوتی ہیں جتنی بند جگہ پر، صفدر نے مسکراتے کہا۔ تم کیوں پریشان کر رہی ہو؟ مجھے بولو، نازیہ نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ میں پریشان نہیں کر رہی، حقائق بتا رہی ہوں، صالح نے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی کار کے ڈیش بورڈ سے سیٹی کی آواز سنائی دی تو صفدر سمیت سب چونک پڑے۔ صفدر نے ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ کھولا اور اندر ہاتھ ڈال کر کوئی بٹن پریس کر دیا تو سیٹی کی آواز آنا بند ہو گئی۔ ہیلو چیف کالنگ، اوور، ڈیش بورڈ سے X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ چونکہ وہ ٹرانسمیٹر پر بات کر رہا تھا اور ٹرانسمیٹر کال کیچ بھی ہو سکتی تھی، اس لیے وہ X2 کے بجائے چیف کہہ رہا تھا۔ یس چیف، صفدر اٹینڈنگ یو، اوور، صفدر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم کہاں ہو اس وقت؟ تمہارے فلیٹ کے فون پر پیغام موجود ہے کہ تم تنویر اور کیپٹن شکیل کسی کیس پر کام کر رہے ہو، کون سا کیس ہے؟ اوور، چیف کے لہجے میں ہلکی سی سختی موجود تھی۔ چیف، میں کیپٹن شکیل، تنویر، صالح اور نازیہ اغوا برائے تاوان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے نازیہ کو اس لیے اغوا کر لیا تھا کہ صالح کا پتہ معلوم کر سکیں، کیونکہ ان دونوں نے رانا فاروق DSP کو ہلاک کرنے والے پیشہ ور قاتل سائمن کو ٹریس کر لیا تھا، اور اس سے انہیں معلوم ہوا کہ اس کام کے پیچھے کوئی بدماش کالو داد موجود ہے، لیکن کالو داد پر پہلے ہی عمران صاحب ہار ڈال چکے ہیں، صفدر نے جواب دیا اور نازیہ کے اغوا سے لے کر جیگر کے خاتمے اور اب سورج دادا کے ہیڈ کوارٹر کی طرف جانے کی تفصیل بتا دی تھی۔ یہ کام 4 سٹارز کا ہے، تمہارا نہیں، تم نے صالح اور نازیہ کو برآمد کر لیا ہے، اب مزید آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، تم 4 سٹارز کے چیف صدیقی کو رپورٹ کر دو، اس کے بعد 4 سٹارز خود ہی اپنا کام کر لیں گے، اوور، X2 نے سرد لہجے میں کہا۔ یس چیف، اوور، صفدر نے جواب دیتے کہا۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو صفدر نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر کے ڈیش بورڈ پر بند کر دیا تھا۔ یہ کیا ہوا صفدر؟ نازیہ نے کہا۔ کچھ نہیں، چیف کا حکم ہے کہ اس کی بہرحال تعمیل ہوگی، صفدر نے سرد لہجے میں جواب دیتے کہا۔ صفدر صاحب، آپ تھوڑا سا احتجاج تو کرتے، آپ نے تو معمولی سا احتجاج بھی نہیں کیا، صالح نے غصیلے لہجے میں کہا۔ شاید اسے بھی اس طرح چیف کے انکار پر غصہ آ گیا تھا۔ چیف کے سامنے احتجاج تمہارا مطلب ہے کہ کل میری لاش کسی کچرے کے ڈھیر پر پڑی ملے گی، چیف کے سامنے صرف یس سر کہنا ہوتا ہے، احتجاج نہیں، اور نہ ہی کبھی ایسا سوچنا، ورنہ انتہائی خوفناک سزا ملے گی، صفدر نے کہا۔
تو اب کیا کریں؟ صالح نے کہا۔ واپس جانا ہے اور کیا کرنا ہے میں تنویر اور کیپٹن شکیل کو بتا دوں، صفدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے عقب میں آنے والی تنویر کی کار کو رکنے کا مخصوص اشارہ دینا شروع کر دیا اور خود بھی اپنی کار سائڈ پر کرنا شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دونوں کاریں سڑک کی سائڈ پر رک گئی تھیں تو صفدر کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور عقبی کار سے تنویر اور کیپٹن شکیل دونوں نیچے اتر آئے تھے۔ کوئی خاص بات؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شاید اسے اس طرح صفدر کا خود ہی رکنا اور انہیں بھی روکنے کی وجہ نہ سمجھ آئی تھی۔ چیف کی ٹرانسمیٹر کال آئی تھی، صفدر نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے چیف سے ہونے والی بات چیت بھی دہرا دی تھی۔ ویری بیڈ، ہماری ساری محنت ڈرائے گاہ چلی گئی، تنویر نے چلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ چیف کو کیسے رپورٹ ملی کہ ہم سب یہ کچھ کرتے پھر رہے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ میں نے اپنے فلیٹ پر فون پر پیغام ریکارڈ کرا دیا تھا تاکہ میری عدم موجودگی میں فون آئے تو رپورٹ فون کرنے والے کو مل سکے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ واپس چلے جائیں، تنویر نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے اب حکم کی تعمیل تو کرنی ہوگی، صفدر نے جواب دی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں چیف نے اپنے اصول کے تحت درست حکم دیا ہے۔ بیرونی ملک کیس پر ہی ہم کام کریں اور اندرون ملک ہم ہی کام کرتے رہے تو صدیقی اور اس کے ساتھیوں کی حد تلفی ہوگی، اس لیے ہمیں تمام معلومات صدیقی کو مہیا کر کے انہیں آگے بڑھنے کا موقع دینا چاہیے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو پھر میں صدیقی کو ٹرانسمیٹر پر کال کر کے ساری تفصیلات بتا دیتا ہوں، وہ خود ہی آگے کام کر لیں گے، صفدر نے کہا، اور کیپٹن شکیل کے اسباب میں سر ہلانے پر اس نے چیف سے 05 ٹرانسمیٹر نکالا جس کا دائرہ کار صرف دارالحکومت تک ہی محدود تھا اور اس پر صدیقی کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے بٹن پریس کر دیا تھا۔ ہیلو ہیلو، صفدر کالنگ، اوور، صفدر نے بار بار کال دیتے کہا۔ یس صدیقی اٹینڈنگ یو، اوور، چند لمحوں بعد ہی صدیقی کی آواز سنائی دی۔ صدیقی، میں کیپٹن شکیل، تنویر، صالح اور نازیہ اغوا برائے تاوان کے ایک گینگ کے خلاف کام کر رہے تھے۔ ہم آرام نگر میں واقع اس گینگ کے ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کرنے جا رہے تھے کہ چیف کی ٹرانسمیٹر کال آ گئی، انہوں نے حکم دیا ہے کہ 4 سٹارز کا مشن ہے، انہیں دیا جائے، چنانچہ میں تمہیں کال کر رہا ہوں، اوور، صفدر نے کہا۔ تم سورج دادا کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے جا رہے تھے، اوور، صدیقی نے کہا تو نہ صرف صفدر بلکہ دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کر کیپٹن شکیل اور تنویر بھی بے اختیار اچھل پڑے، ان کے چہروں پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ کیا تم بھی اس گینگ کے خلاف کام کر رہے ہو، اوور، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، 4 سٹارز عمران صاحب کے ساتھ مل کر اس کیس پر کام کر رہے ہیں۔ تم اس وقت کہاں موجود ہو، اوور، صدیقی نے کہا۔ ہم عالم سرائے کے قریب ہیں، اوور، صفدر نے جواب دیا۔ او اچھا، تو تم عالم سرائے کی طرف سے آرام نگر تک پہنچ رہے ہو، جبکہ ہم کیچی پل کی طرف سے آرام نگر جا رہے تھے۔ راستے میں اغوا برائے تاوان کے ایک اور گینگ سے واسطہ پڑ گیا اور اب ہم اس کے ہیڈ کوارٹر جو کہ کاجی علاقے میں ہے جانے والے ہیں تاکہ پہلے اس کا خاتمہ کر کے پھر واپس سورج دادا کے ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کیا جائے، اوور، صدیقی نے تفصیل دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ہمیں سورج دادا پر ریڈ کرنے کی اجازت دے دو اور تم اس دوسرے گینگ کے خلاف کام کرو، اوور، صفدر نے کہا۔ میں کیا اور میری اجازت کیا؟ تم ہم سب سے سینئر ہو صفدر، اصل مسئلہ چیف کے حکم کا ہے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم بھی کاجی علاقے پہنچ جاؤ اور پھر ہم سب مل کر وہاں ریڈ کریں گے اور پھر سورج دادا کے ہیڈ کوارٹر پر، اوور، صدیقی نے کہا۔ یہ تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے صدیقی، ورنہ تم 4 سٹارز کے چیف ہو، لیکن یہ بتا دوں کہ تم نے سڑک پر جو کارروائی کی ہے نا اور پھر تم دوسرے گینگ کے ہیڈ کوارٹر کے خلاف کارروائی کرو گے تو ساری کارروائی کی رپورٹ سورج دادا تک پہنچ جائے گی۔ ان لوگوں کا نیٹ ورک بڑا فعال ہوتا ہے، اسی لیے میرا مشورہ تو یہی ہے کہ ان میں سے جو بڑا گینگ ہے اس سے پہلے ہاتھ ڈالو، چھوٹے کو تو پھر ٹریس کر لیا جائے گا، اوور، صفدر نے کہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم ایسا کرو کہ آرام نگر پہنچ جاؤ، ہم بھی وہیں آ رہے ہیں، پھر مل کر پہلے سورج دادا کے خلاف کام کریں گے، اس کے بعد مولا داد گینگ کے خلاف کارروائی کریں گے، اوور، صدیقی نے صفدر کی بات مانتے ہوئے کہا۔ تم ہم سے زیادہ آرام نگر کے قریب ہو، اس لیے تم وہاں ہمارا انتظار کرو، ہم 2 کاروں میں ہیں، آرام نگر کے بڑے چوک پر ہم پہنچ جائیں گے، اوور، صفدر نے کہا۔ اوکے، ہم وہاں تمہارا انتظار کریں گے، اوور اینڈ آل، صدیقی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ویری گڈ، اب مزہ آئے گا کام کرنے کا، تنویر نے جو ساری بات چیت سنتا رہا خوش ہوتے کہا۔ ہاں، صدیقی واقعی بڑے ظرف کا آدمی ہے، صفدر نے ٹرانسمیٹر واپس جیب میں ڈالتے کہا، پھر وہ اپنی کار کی طرف مڑ گیا۔ سورج دادا لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی تھا، اس کا چہرہ عام آدمیوں کے چہرے سے بڑا تھا، آنکھیں مسلسل شراب نوشی کی وجہ سے سرخ رہتی تھیں، اس کی لمبی لمبی مونچھیں اس طرح اکڑی ہوئی نظر آتی تھیں کہ جیسے مونچھیں بالوں کی بجائے لوہے کے سریے، تنگ پیشانی اور سر پر بالوں کا ایک بڑا سا گچھا جیسے علیحدہ رکھا ہوا نظر آتا تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا مقامی لباس پہنا ہوا تھا، لباس کے اوپر اس نے جیکٹ پہن رکھی تھی۔ سورج دادا اپنے ہیڈ کوارٹر کے خصوصی تہخانے میں بنے ہوئے آفس پہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا،
सामने शराब की बोतल थी जिसे वो हर 2 मिनट बाद उठाकर मुंह से लगा लेता और फिर एक बड़ा सा घूंट लेकर बोतल वापस रख देता। मुसलसल शराब नोशी उसकी आदत थी और वो शराब इस तरह पीता था जैसे जूस पिया जाता है। वो पाकेशिया में अगवा बराए तावान का सबसे बड़ा गैंगस्टर था। वो 2-3 छोटे गैंग और भी मौजूद थे, लेकिन इनकी सूरज दादा के गैंग के सामने कोई हैसियत नहीं थी। सूरज दादा के इस धंधे में सरपरस्त सरदार अरबाब और सेठ हाशिम थे, जिन्हें बाकायदगी से इस कारोबार से करोड़ों रुपए हासिल हो जाता था। वो सेठ हाशिम का बराह रास्त सूरज दादा से करोड़ों रुपए हिस्सा जाता था। सेठ हाशिम का बराह सेठ हाशिम का बराह रास्त सूरज दादा से ताल्लुक नहीं था, बल्कि इसके तहत गैंग का सरबराह एक और बदमाश मौला दाद था। लेकिन मौला दाद भी खुफिया तौर पर सूरज दादा के तहत ही काम करता था। इसकी सरपरस्ती भी सूरज दादा ही करता था। उसे इत्तला मिल चुकी थी कि मौला दाद गैंग के 20 के करीब मगवी जो इसकी इजाज़त से उसके हेडक्वार्टर में शिफ्ट किए जा रहे थे। केची पुल से थोड़ा आगे पहुंचने पर इन पर किसी पार्टी ने हमला कर दिया और मगवियान के साथ मौला दाद गैंग के आदमी मारे गए थे और एक जख्मी भी था, जबकि तमाम मगवी इंटेलिजेंस के कब्जे में पहुंच गए थे। लेकिन ये इत्तला भी उसे मिल चुकी थी कि मौला दाद गैंग के आदमियों पर हमला करने वाले आम अफराद थे। इनका कोई ताल्लुक बराह रास्त इंटेलिजेंस से नहीं था। सेंट्रल इंटेलिजेंस बाद में वहां पहुंची थी। इस तरह उसे ये इत्तला भी मिल चुकी थी कि सरदार अरबाब के बराह रास्त ग्रुप का इंतजामी इंचार्ज जैगर अपने साथियों समेत मारा जा चुका है और उसके खिलाफ कार्रवाई में 2 औरतें और 3 मर्द शामिल थे। इससे पहले कालू दादा के अगवा और फिर उसकी लाश सामने आने पर वो खुद अंडरग्राउंड हो गया था, क्योंकि कालू दादा इसके बारे में जानता था। इसीलिए कि जाहिर था कि सूरज दादा मुल्क से बाहर चला गया, जबकि सूरज दादा अपने हेडक्वार्टर के इस खुफिया तहखाने में बने हुए ऑफिस में मौजूद था। इसे मालूम था कि अब मौला दाद के हेडक्वार्टर पर इंटेलिजेंस और ये लोग न जाने किसके तहत इनके खिलाफ काम कर रहे हमला कर देंगे। वो उसने मौला दाद को इस वाक़े की इत्तला फ़ोन पर कर दी थी और मौला दाद अपने साथियों समेत रूबोश हो चुका था। लेकिन इसके साथ साथ इसे यकीन था कि इसके हेडक्वार्टर पर हमला ज़रूर किया जाएगा, और क्योंकि जो ज़ख्मी इंटेलिजेंस के हाथ लगा था, इससे ये बात उन्हें मालूम हो चुकी थी कि वो मौला दाद की मख्फियों को इसके हेडक्वार्टर ला रहे थे और यकीनन हेडक्वार्टर के बारे में इन्हें तफसील बता दी गई होगी। इसने सिलसिले में यहाँ ऐसे इंतजामात कर लिए थे कि यहाँ से कोई सबूत ना मिल सके, और बेशक तलाशी भी ले लें तब भी उन्हें यहाँ सिर्फ आम सी प्लास्टिक फैक्ट्री ही मिले। लेकिन उसकी छठी हिस्स इन लोगों के खिलाफ मुसलसल खतरे का सायरन बजा रही थी, जो 2 औरतें समेत कई अफराद पर मुश्तमिल था और जिन्होंने मुसलसल इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की थी। इंटेलिजेंस तो अब मैदान में आई थी, जबकि इससे पहले सारा काम इन नामालूम ग्रुप ने किया था और इस ग्रुप की कार्रवाई की वजह से ही अंडरग्राउंड होना पड़ा था। इसे यकीन था कि ये ग्रुप इंटेलिजेंस और पुलिस दोनों से ज़्यादा ख़तरनाक है। इंटेलिजेंस और पुलिस के बारे में तो उसने सरदार अरबाब से कह दिया कि वो उन्हें संभाल लेंगे, और उसे यकीन था कि वो उन्हें संभाल लेंगे। लेकिन अब वो इस नामालूम ख़तरनाक ग्रुप के बारे में बैठा सोच रहा था। इसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये ग्रुप कौन है और किसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा, और फिर इसके नज़दीक ये जाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो इस ग्रुप का खात्मा भी कर दे तो भी इनकी पुष्ट पर मौजूद दूसरे लोग ग्रुप को सामने ला सकते थे। इसीलिए इस ग्रुप के पीछे मौजूद लोगों का ट्रेस किया जाना बेहद ज़रूरी था। वो बैठा इस बारे में सोच रहा था और साथ साथ शराब भी पी रहा था कि मेज़ पर रखे मखसूस ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो वो चौंक पड़ा। सूरज दादा ने हमले के खदशे के पेश नज़र आराम नगर के पूरे इलाके में अपने आदमी फैलाए हुए थे, ताकि इस खुफिया ग्रुप के आदमी वहाँ पहुँचे तो उन्हें हेडक्वार्टर से बाहर ही कवर किया जा सके, और इन सब लोगों को उसने मखसूस ट्रांसमीटर दे रखे थे। इसलिए ट्रांसमीटर की कॉल आते ही वो चौंक पड़ा। इसका मतलब था कि कॉल यहीं से इसका कोई आदमी कर रहा है। सूरज दादा ने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। रेडी बोल रहा हूँ, बस्ती चौक से, ओवर। एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेहद मौदबाना था। यस बॉस, अटेंडिंग यू। कॉल क्यों की है? ओवर। सूरज दादा ने कहा। बॉस, 2 कारें चौक पर आकर रुकी हैं। इनमें 2 अजनबी औरतें और 3 मर्द हैं, और ये वही ग्रुप है बॉस जिसने जैगर के अड्डे पर रेड किया था। ओवर। रेडी ने कहा। ओह, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? ओवर। सूरज दादा ने चौंक कर पूछा। नहीं बॉस, लेकिन इनकी कदर कामत और इनका अंदाज बता रहा है कि ये वही लोग हैं। और बॉस, ये लोग यहाँ किसी के इंतजार में खड़े हैं, बेहद चौकन्ना नजर आ रहे हैं। इनकी नज़रें प्लास्टिक फैक्ट्री की बिल्डिंग पर जमी हुई हैं। ओवर। रेडी ने जवाब देते कहा। क्या ये सब कार के अंदर मौजूद हैं? ओवर। सूरज दादा ने पूछा। यस बॉस। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। तुम्हारे पास बेहोश कर देने वाली गैस के पिस्टल तो मौजूद होंगे? ओवर। सूरज दादा ने पूछा था। यस बॉस। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। इनकी कारों में गैस फायर कर दो और फिर इन कारों को इन आदमियों समेत हेडक्वार्टर के बैक पे गेट पर पहुंचा दो। वहां से रुस्तम इन्हें ले लेगा। तुम अपने साथियों समेत दोबारा इस चौक पर ड्यूटी दो। जिन लोगों का ये इंतजार कर रहे हैं वो जैसे ही वहां पहुंचे उन्हें भी यहाँ ना पाकर इनका इंतजार करेंगे। इनके साथ ही तुमने ये कार्रवाई करनी है, समझ गए?
ओवर, सूरज दादा ने हिदायत देते कहा। यस बॉस, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया। सूरज दादा ने ट्रांसमीटर ऑफ किया, फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने एक के बाद दीगरे बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। रुस्तम बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से ही मौतबाना आवाज़ सुनाई दी थी। रुस्तम, रेडी अपने साथियों समेत बस्ती चौक से 2 कारें तुम्हारे गेट पर ला कर दे रहा है। इन कारों में 2 औरतें रेडी अपने साथियों समेत बस्ती चौक से 2 कारें तुम्हारे गेट पर ला रहा है। इन कारों में 2 औरतें समेत 3 मर्द मौजूद होंगे। वो सब बेहोश होंगे। तुमने दोनों कारों को खुफिया गैराजों में पहुंचा देना है और फिर इन बेहोश अफराद को शूटर के सपुर्द कर देना है। समझ गए तुम? सूरज दादा ने सख्त लहजे में कहा। हुक्म की तामील होगी बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। सूरज दादा ने क्रेडल दबा दिया और एक बार फिर एक के बाद दीगरे कई नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। शूटर बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा मौतबाना था लेकिन कदरे सा। रुस्तम, तुम्हारे हवाले 2 बेहोश औरतें और 3 मर्द कर देगा। तुमने इन औरतों को छोटे कमरे में जंजीरों में जकड़ देना है, जबकि मर्दों को बड़े कमरे में। अभी इनके और साथियों ने भी आना है। जब वो आ जाएं तो फिर इनमें से मैं खुद मालूमात हासिल कर लूँगा। सूरज दादा ने कहा। यस बॉस, हुक्म की तामील होगी, दूसरी तरफ से कहा गया। तो सूरज दादा ने रिसीवर रखा। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि सोफिया ग्रुप से इनके सरपरस्तों के बारे में मालूमात हासिल करके फिर इन सरपरस्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ताकि इनका हतमी तौर पर खात्मा किया जा सके और इत्मीनान से अगवा बराए तावान का मुनाफे बख्श खेल खेला जा सके। उसने शराब की बोतल उठाई और मुंह से लगा ली थी। इस बार उसने बड़े बड़े घूंट लेना शुरू कर दिए। इमरान के जहन पर छा जाने वाला अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में तब्दील होता चला गया और फिर आंखें खुलते ही पूरी तरह होश में आ जाने पर उसके जहन में चंद लम्हों में फिल्म के मनाजर की तरह साबका वाक़यात घूम गए थे। उसे याद था कि वो केची पुल से आगे मोड़ पर मखियों है और हिलाकशुदा और फिर एक आदमी के साथ मौजूद था और सुपर फयाज और उसकी फोर्स की आमद का इंतजार कर रहा था कि सफदर की ट्रांसमीटर कॉल सिद्दीकी ने अटेंड की और सिद्दीकी ने उन्हें आराम नगर बस्ती के चौक पर पहुंचने का कह दिया था, ताकि वो सब मिलकर सूरज दादा के हेडक्वार्टर पर रेड कर सके। सुपर फयाज और उसके फोर्स के आने के बाद उसने मखियों, हिलाक शुदगान और जख्मी को उनके हवाले करके उन्हें मौलादात ग्रुप और उसके हेडक्वार्टर के बारे में ब्रीफ किया था। फिर वो सिद्दीकी और उसके साथियों के साथ कारों में सवार होकर आराम नगर बस्ती के चौक पर पहुंचने लगे तो वहाँ सफदर और उसके साथियों की कारें मौजूद नहीं थी। वो ये समझकर वहाँ रुक गए कि वो अभी तक पहुंचे नहीं, इसीलिए वो उनका इंतजार करने लगे थे। 2 आदमी इनके कारों के करीब से गुजरे और फिर उन्होंने दोनों कारों में बेहोश कर देने वाले बम फेंक दिए थे और फिर इससे पहले कि वो संभलते, कारों में गैस फैल गई। इमरान का जहन तारीकी में डूबता चला गया और अब उसे होश आया था। इमरान ने पूरी तरह होश में आकर इधर उधर देखा तो वो चौंक कड़ा के एक बड़ा हॉलनुमा कमरा था और दीवार के साथ वो 4 स्टार्स के साथ साथ सफदर, तनवीर और कैप्टन शकील समेत खड़े इनके दोनों हाथ ऊंचे करके दीवार में नस्ब कुंडों में जकड़ दिए गए थे और बेहोश होने की वजह से इन सबके जिस्म नीचे की तरफ ढलके हुए थे और शायद इसी वजह से इमरान के दोनों बाजुओं में अब दर्द की तेज लहरें दौड़ रही थी, लेकिन अब संभल कर खड़े होने की वजह से उसके बाजुओं में मौजूद दर्द की लहरें हल्की होती जा रही थी। हॉल कमरे में उनके अलावा और कोई आदमी नहीं था। इमरान समझ गया कि अपने मखसूस जहनी वर्जिश की वजह से वो होश में आ गया है, जबकि उसके बाकी साथी अभी तक बेहोश थे। अलबत्ता सौले और नाजिया इस कमरे में मौजूद नहीं थी। इमरान ने अपनी कलाइयों पर मौजूद कड़ों के बटन तलाश करने के लिए उन पर मखसूस अंदाज में उंगलियां फेरनी शुरू कर दी थी और चंद ही लम्हों बाद उसकी उंगलियों में मखसूस बटन तलाश कर ली। लेकिन इससे पहले कि वो इन बटनों को प्रेस करके अपने आप को आज़ाद करता, इस हॉल कमरे का दरवाज़ा खुला और मशीन गनों से मुसल्लह 2 बदमाश अंदर दाखिल हुए। अब वो अपने चेहरों के तासुरात और अपने अंदाज से ही गुंडे और बदमाश नजर आ रहे थे। अरे ये तो होश में है, क्या मतलब, इसे होश कैसे आया? अंदर दाखिल होकर एक आदमी ने चीखते कहा। अरे हाँ वाकई, चलो बॉस भी अभी आने वाला है, इसे होश में ना लाना पड़ेगा, दूसरे आदमी ने जवाब देते कहा। बॉस तो पहले इन लड़कियों के कमरे में जाएगा और न जाने उसे वहाँ कितना वक्त लग जाए, पहले आदमी ने कहा। नहीं, उनसे निपटने के बाद उन्हें बॉस के बेडरूम में पहुँचा दिया जाएगा, इसीलिए बॉस पहले यहीं आएगा, दूसरे ने जवाब देते कहा। सुनो, तुम्हारा बॉस कौन है? इमरान ने उनसे मुखातिब होकर कहा। पाकेशिया का सबसे बड़ा दादा, सूरज दादा, एक आदमी ने बड़े फखरिया लहजे में बताया तो इमरान चौंक पड़ा था। सूरज दादा, तो क्या हम काफिरिस्तान में हैं? इमरान ने चौंक कर कहा तो वो दोनों मुसल्लह अफराद बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम पाकेशिया में हो, सूरज दादा के हेडक्वार्टर में, एक आदमी ने कहा। लेकिन सूरज दादा के बारे में तो बताया गया था वो काफिरिस्तान गया हुआ है, इमरान ने कहा। दादा यही है और अभी आकर तुम्हारी हड्डियाँ तोड़वा कर तुमसे सब कुछ मालूम कर लेगा। अगर तुम अपनी हड्डी नहीं तोड़वाना चाहते तो फिर जो कुछ दादा पूछे शराफत से बता देना।
एक आदमी ने उसे हमदर्दाना मशवरा देते हुए कहा, और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, कमरे का दरवाज़ा एक बार फिर खुला और एक लंबे कद और भारी जिस्म, चौड़े चेहरे और अकड़ी हुई मूंछों का मालिक आदमी बड़े फातिहाना अंदाज में दाखिल हुआ था। उसने गहरे नीले रंग का मकामी लिबास और इस पर जैकेट पहनी हुई थी। आंखों में तेज की नुमाया थी। इसके पीछे एक मुसल्लह आदमी एक कुर्सी उठाए हुए था। इसके पीछे एक पहलवान नुमा आदमी हाथ में कोड़ा लिए बड़ी फातिहाना अंदाज में चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। ये कैसे होश में आ गया? इस चौड़े चेहरे वाले ने पहले से मौजूद मुसल्लह अफराद से, जो दरवाजे के करीब ही दीवार से पुष्ट लगाए खड़े थे, मुखातिब होकर कहा, जनाब, इसे अचानक खुद ब खुद होश आ गया। एक आदमी ने कदम आगे बढ़कर सर झुकाते कहा। इसका लहजा इंतहाई हद तक फिदबियाना था। ठीक है, अब यही सब कुछ बता देगा, इस मूंछों वाले ने इस कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जिसे उठाकर लाने वाला पहले ही रख चुका था। अब फिर वो इस कोड़ा परदार पहलवान की तरफ मुड़ गया। राघु, इस आदमी ने कहा। यस बॉस, इस कोड़े परदार पहलवान ने कदम आगे बढ़कर सर झुकाते कहा। उसके करीब जाकर खड़े हो जाओ और फिर जैसे मैं कहूँ कोड़े मार मार कर इसकी बोटियां उड़ा देना। इस मूंछों वाले कोड़े बरदार ने पहलवान से कहा। हुक्म की तामील होगी बॉस। कोड़ा बरदार पहलवान आगे आया था। इसने इमरान की साइड में जाकर खड़ा हो गया, और चूंकि इमरान इस तरफ से पहले नंबर पर था और बाकी साथी इसके बाद झगड़े हुए थे, इसीलिए कोड़ा बरदार के लिए आसानी थी। वो इत्मीनान से इमरान पर कोड़ा बरसा सकता था। तुम्हारा नाम सूरज दादा है या तुम इसके नायब हो? इमरान ने इस मूंछों वाले से मुखातिब होकर कहा। मैं ही सूरज दादा हूँ, तुम कौन हो? मूंछों वाले ने बड़े नखवत भरे लहजे में कहा। मुझे अली इमरान एमएससी डीएसपी ऑक्सन कहते हैं। इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में तारुफ करवाते कहा। डीएसपी क्या मतलब है? तुम्हारा ताल्लुक पुलिस से है? सूरज दादा ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। गुड, तुम पहले आदमी हो जिसने डीएसपी यानी डॉक्टर ऑफ साइंस को डीएसपी पुलिस बना दिया है। इमरान ने हंसते हुए कहा था। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मुझ पर हंस रहे हो? तुम्हारी ये जुर्रत? राघु, इसकी बोटियां उड़ा दो। खबरदार, अगर इसकी मौत से पहले तुम्हारा हाथ रुका दो। सूरज दादा इंतहाई गुस्सीले लहजे में बोला था, और इसके साथ ही इमरान की साइड पर खड़े हुए राघु का कोड़े वाला हाथ हरकत में आया, और इमरान, जिसकी उंगलियां कड़ों के बटनों पर जमी हुई थी, उसने बटन प्रेस कर दिया और दूसरे ही लम्हे शाय शाय की आवाज़ के साथ ही जैसे कोड़ा इमरान की तरफ बढ़ा, इसी वक्त इमरान के दोनों हाथ आज़ाद हो गए थे, और इसके साथ ही इमरान उछलकर साइड पर 2 कदम पीछे हट गया और कोड़ा उसके जिस्म से टकराने के बजाय ज़मीन से टकराया था। इमरान इस तरह राघु की तरफ झपटा जैसे चीता अपने शिकार पर झपटता है, और दूसरे लम्हे पहलवान राघु चीखता हुआ उछलकर पुष्ट के बल जमीन पर जा गिरा था। और ऐसा इसलिए भी हुआ कि कोड़ा घुमाते हुए राघु पहलवान भी लाशौरी तौर पर 2 कदम आगे बढ़ाया था, ताकि इमरान, जो 2 कदम पीछे हटने की वजह से कोड़े की पहली ज़रब से बच गया है, दूसरी ज़रब से बच ना सके। लेकिन इमरान ने इसके कोड़े मारने से पहले ही उसके सीने पर जोरदार ज़रब लगाई थी। वो चलता हुआ नीचे जा गिरा था। कोड़ा उसके हाथ से निकल गया। इमरान बिजली की तेज़ी से झुका था, और इसके साथ ही शायक की तेज़ आवाज़ के साथ ही सूरज दादा और उसके पीछे खड़ा मशीन गन बरदार, जो मशीन गन पकड़े बुत बना खड़ा था, दोनों बैक पर कोड़े की ज़रब खाकर चीखते हुए नीचे जा गिरे। सूरज दादा कुर्सी समेत उलटकर नीचे गिरा था, जबकि उसके पीछे खड़ा आदमी कोड़े की ज़रब और अचानक कुर्सी गिरने की वजह से नीचे जा गिरा। इसके हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन नीचे गिर गई थी। ये सब कुछ बस पलक झपकने में हो गया था, और फिर इससे पहले कि कोई संभलता, इमरान ने इंतहाई बर्क रफ्तारी से नीचे गिरने वाली मशीन गन झपटी थी, और इसके साथ ही रेटेट की आवाज़ों के साथ इंसानी चीखों की आवाज़ से हॉल गूंज उठा था। दरवाजे के करीब दीवार के साथ पुश लगाए और कांधों से मशीन गनें लटकाए दोनों आदमी तेजी से उठने की कोशिश करने वाला सूरज दादा भी कुर्सी के पीछे गिरने वाला इसका आदमी और सीने पर जोरदार ज़रब खाकर नीचे फर्श पर गिरा था। राघु पहलवान सब गोलियों की जद में आकर हिलाक हो गए थे, जबकि सूरज दादा, जिसने उठने की कोशिश की थी, फायरिंग होते ही और इंसानी चीखों की आवाज़ सुनते ही किसी बेजान मुजस्मे की तरह अपनी जगह साबित हो गया। इस तरह इमरान को उसे बेहोश करने का मौका मिल गया। उसने यकलक हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन को फिजा में उछालकर उसे नाल से पकड़ते उसका भारी दस्ता फर्श पर साकत पड़े सूरज दादा के सर पर भरपूर कुव्वत से मार दिया था, और एक ही जोरदार ज़रब खाकर सूरज दादा के हल्क से चीख निकली, और इसका जिस्म एक बार फिर तड़पा और फिर साकित हो गया। इमरान ने मशीन गन को कांधे से लटकाया, फिर झुककर इसने सूरज दादा को उठाया और उसे घसीटता हुआ इस जगह पर ले गया जहाँ पहले वो खुद जकड़ा हुआ था, और फिर उसने बारी बारी उसके दोनों हाथ दीवार में नस्ब कड़ों में जकड़ दिए थे
اور اب اس کی جگہ سورج دادا کا بے ہوش جسم لٹکا ہوا تھا۔ عمران کو صالح اور نازیہ کی فکر تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ اگر یہ سورج دادا کا ہیڈ کوارٹر ہے تو پھر یہاں اس کے مسلح افراد خاصی تعداد میں ہوں گے۔ ابھی تو وہ سب اس لیے خاموش ہوں گے کہ اندر سورج دادا موجود ہے، لیکن اگر انہیں علم ہو گیا کہ سورج دادا مشکل میں ہے تو سب بیک وقت وہاں حملہ کر دیں گے۔ اس لیے عمران نے پہلے جا کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا، پھر کونے میں موجود لوہے کی الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے الماری کھولی تو اس میں پانی کی بوتل موجود تھی۔ اس نے 2 بوتلیں اٹھائیں اور پھر اس نے اپنے بے ہوش ساتھیوں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ اسے 2 اور بوتلیں بھی الماری سے لانا پڑی تھیں، لیکن پانی کی وجہ سے اس کے ساتھیوں کے لٹکے ہوئے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے۔ اب تھوڑی ہی دیر بعد ایک ایک کر کے اس کے سارے ساتھی ہوش میں آ گئے۔ جلدی کرو، اپنے اپنے ہاتھ کڑوں سے آزاد کرو، ہم شاید خطرے میں ہیں، عمران نے کہا تو سب اچھل پڑے اور پھر چند ہی لمحوں میں ایک ایک کر کے سب کڑوں کی جکڑ سے آزاد ہوتے چلے گئے تھے۔ سورج دادا اور پھر اس کے ساتھی دراصل عام بدماش اور غنڈے تھے۔ ان کے ذہنوں میں شاید تصور بھی نہ تھا کہ کڑوں میں جکڑے ہوئے افراد اپنی انگلیوں کی مدد سے بٹن پریس کر کے کڑے کھول بھی سکتے ہیں۔ عام حالات میں واقعی ایسا کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی نہ صرف تربیت یافتہ تھے بلکہ اس تجربے سے ہزاروں بار گزر چکے تھے، اسی لیے ان کے لیے کڑے کھول لینا تو کوئی مشکل کام ہی نہیں تھا۔ یہ ہم سب کہاں ہیں؟ صالح اور نازیہ کہاں ہیں؟ صفدر نے کہا تو عمران نے اسے مختصر طور پر بتا دیا۔ تمہاری جیبوں میں تو مشین پسٹل موجود ہوں گے، یہاں 3 مشین گنیں بھی موجود ہیں۔ تم نے اس پورے ہیڈ کوارٹر کو چیک کرنا ہے، ان سب کا خاتمہ کرنا ہے۔ صالح اور نازیہ بھی کسی کمرے میں قید ہوں گی، انہیں بھی چیک کرنا ہے، خاص طور پر یہاں موجود مخفیان کو چیک کرنا ہے۔ میں اس دوران سورج دادا سے اس بھیانک جرم کے سرپرستوں کے بارے میں تفصیل معلوم کر لوں۔ مزید یہاں مجرم گروپوں کا مکمل ریکارڈ بھی موجود ہوگا، وہ سب بھی ہم نے معلوم کرنا ہے تاکہ اس بھیانک جرم کا فی الوقت کلا کما ہو سکے۔ سر، عمران نے کہا تو سب ساتھیوں نے سر اس بات میں ہلا دیے تھے۔ عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا سامنے رکھے اخبارات کے بنڈل میں سے ایک ایک اخبار کو لٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ آج کے تمام اخبارات سپر پیاز کے افواہ برائے تاوان کے بھیانک جرم کے خلاف زبردست اور کامیاب کارروائی کرنے کے کارناموں سے بھرے ہوئے تھے۔ مغویوں اور ان کے رشتہ داروں کی تصاویر کے ساتھ ساتھ سورج دادا اور مولا داد کے آدمیوں کے ساتھ ساتھ سیٹھ ہاشم اور سردار ارباب کی تصاویر بھی شائع کی گئی تھیں اور سپر فیاض کی کارکردگی کی دل کھول کر تعریف کی گئی تھی۔ بعض اخبارات نے تو سپر فیاض کی تصاویر بھی شائع کی تھیں اور سپر فیاض کو ملک کا سب سے بڑا اعزاز دینے کی سفارش بھی کی گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ ان اخبارات کی کوریج کی وجہ سے آج ملک کا بچہ بچہ سپر فیاض کی تعریفیں کر رہا، اور ابھی وہ بیٹھا یہ سب کچھ ہی دیکھ رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ علی عمران MSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ سپرنٹینڈنٹ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو فیاض بول رہا ہوں، دوسری طرف سے سپر فیاض کی آواز سنائی دی۔ ارے واہ، ملک کا ہیرو، اس قدر قدری آواز کیوں ہے؟ آج تو تمام اخبارات تمہارے قصیدوں سے بھرے پڑے ہیں، تمام تصاویر شائع ہوئی ہیں، تمہارے کارنامے پڑھ پڑھ کر بھی احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اب تو لگتا ہے کہ تمہیں ملک کا سب سے بڑا اعزاز اور اس کے ساتھ ہی کثیر رقم بھی مل جائے گی۔ واہ، اس کے باوجود تمہاری آواز میں کھردرا پن آ گیا ہے، کیوں؟ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ چھوڑو اس بات کو، تمہارے ڈیڈی نے میری جان عذاب میں ڈالی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سردار ارباب اور سیٹھ ہاشم کو اس کاروبار میں ملوث کرنے کا ٹھوس ثبوت لے کر آؤ، اور تم نے کہا کہ تم بعد میں مجھے ثبوت مہیا کر دو گے۔ اب بولو کہاں ہے وہ ثبوت؟ فوراً مجھے ثبوت مہیا کرو، تمہارے ڈیڈی مجھے گولی سے اڑا دیں گے۔ دوسری طرف سے سپر فیاض رو دینے والے لہجے میں بولا تھا۔ تم نے بھی تو کمال کیا ہے، بغیر ثبوت کے ملک کے 2 بڑے آدمیوں کو اس قدر بھیانک جرم کا سرپرست بنا دیا۔ ابھی تو ڈیڈی نے تمہیں گولی مارنے کی دھمکی دی ہے، آگے آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ سیٹھ ہاشم اور سردار ارباب کے رشتہ داران اور ان کے وکلاء بھی تمہیں چوراہے پر لٹکا دیں گے۔ عمران نے اسے مزید ڈراتے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے؟ سپر فیاض نے یخلخ چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں ہے؟ سب ثبوت ہیں، لیکن عمران نے فکرہ ادھورا چھوڑتے کہا۔ لیکن کیا؟ جلدی بولو، جلدی، میری جان پر بنی ہے اور تم لیکن ویکن کے چکر میں پڑ گئے ہو، جلدی بولو، سپر فیاض نے چیختے ہوئے کہا۔ آہستہ بولو، اگر تمہاری آواز ڈیڈی کے آفس تک پہنچ گئی اور انہیں معلوم ہو گیا کہ تمہارے پاس ثبوت نہیں تو جو کل ہونا ہے وہ آج ہی ہو جائے گا۔ عمران نے کہا۔ او خدایا، کس عذاب میں پھنس گیا ہوں میں، کاش میں تمہاری زبان پر اعتماد نہ کرتا، لیکن اب کیا کروں؟ سپر فیاض واقعی رونے پر آ گیا تھا۔ گھبراؤ مت، بزرگ کہتے ہیں کہ گھبرانے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر مشکل آ پڑے تو پھر صدقہ کرنا چاہیے، اور دوستوں کی خدمت بھی صدقے میں شامل ہوتی ہے۔ عمران نے کہا۔ خدمت؟ کیسی خدمت؟ کھل کر بات کرو۔
کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، سپر فیاض نے ضد ہوتے ہوئے کہا۔ صدقے پر رقم خرچ ہوتی ہے، زیادہ نہیں تو صرف معمولی سی رقم، 2-4 کروڑ روپے بس، عمران نے کہا۔ 2-4 کروڑ روپے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں تمہارے فلیٹ پر، اور اگر تم نے ثبوت میرے حوالے نہ کیے تو پھر میں تمہیں گولی مار کر خود بھی خودکشی کر لوں، سپر فیاض نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے مسکراتے ریسیور رکھ دیا۔ سلیمان مارکیٹ گیا ہوا تھا، اسی لیے فلیٹ میں عمران اکیلا تھا۔ ثبوت واقعی اسے مل گئے تھے، اور ایسے ٹھوس ثبوت تھے کہ جنہیں عدالت کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ دونوں کے گھریلو آفسز کی تلاشی سے ایسی ڈائریاں مل گئی تھیں جن میں دونوں نے اپنے ہاتھوں سے رقومات لکھی تھیں، اور اخبار برائے تاوان کے ہر کیس کا باقاعدہ اشارہ بھی لکھا گیا تھا، اور ان اشاروں کی تصدیق ان تاریخوں کے اخبارات کے ذریعے ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے وہ خفیہ اکاؤنٹس جن میں ان تاریخوں پر اتنی قطعی رقمیں جمع کروائی گئی تھیں۔ عمران کا خیال تھا کہ وہ سپر فیاض کے آفس جا کر اسے یہ ڈائریاں دیکھ کر سمجھا دے گا کہ انہیں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن سر عبدالرحمن نے شاید پہلے ہی اسے دھمکی دے دی تھی۔ ظاہر ہے کہ سیٹھ ہاشم اور سردار ارباب کے عزیز و اقارب نے اعلیٰ حکام پر چڑھائی کر دی ہوگی، اور ان دونوں کے خلاف ٹھوس ثبوت پیش کیے جائیں۔ پھر عمران نے حسب عادت سپر فیاض کو زج کرنا شروع کر دیا۔ اب اسے اس کی آمد کا انتظار تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے ریسیور اٹھاتے ہی اپنے مخصوص لہجے میں کہا، صفدر بول رہا ہوں عمران صاحب، ہم سب مس جولیا کے فلیٹ پر اکٹھے ہیں، اور یہاں سب نے متفقہ طور پر طے کر لیا ہے کہ اغوا برائے تاوان کے اس کیس کی تکمیل پر آپ سے دعوت کھائی جائے۔ دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی، ارے کیا مطلب؟ یہ تم مجھ جیسے شریف النفس اور مرنجان مرج آدمی پر الزام لگا رہے ہو؟ مجھ میں یہ جرأت کہاں کہ جولیا کو اغوا کر کے لے جاؤں؟ میں تو اس سوچ سے ہی ڈرتا ہوں، عمران نے جواب دیتے کہا۔ ہمیں معلوم ہے عمران صاحب کہ آپ نے جس طرح پکی بقائی کھیر پر سپر فیاض کے حوالے کی ہے نا، آپ نے یقیناً اس سے بھاری رقم بھی وصول کر لی ہوگی، اور اس رقم میں سے دعوت کھانا ہم سب کا حق ہے، صفدر نے باقاعدہ دلیل دیتے ہوئے کہا۔ سپر فیاض بیچارہ خودکشی کرنے پر تیار ہو گیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس سے میں نے رقم وصول کی ہوگی؟ ویسے بھی بزرگ کہتے ہیں کہ چیل کے گھونسلے میں گوشت باقی رہ ہی نہیں سکتا، عمران نے جواب دیتے کہا۔ خودکشی؟ کیوں؟ آج کے اخبارات اس کی تعریفوں سے بھرے پڑے ہیں، ٹی وی چینلز پر تو اس کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خودکشی کرنے پر تیار ہو گیا۔ صفدر نے باقاعدہ وکیلوں کے سے انداز میں اپنی بات کے حق کے دلائل دیتے کہا، یہ بات تو درست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ڈیڈی کو رپورٹ دیتے ہوئے سردار ارباب اور سیٹھ ہاشم کی گرفتاری کے بارے میں ٹھوس ثبوت علیحدہ دینے کا لکھا ہے۔ چنانچہ آج کے اخبارات میں ان دونوں کی تصاویر سرپرستوں کے طور پر شائع ہو گئیں، اور ان دونوں پر اخبارات نے شدید نکتہ چینی کی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بعض سے رشتہ داروں اور پھر ان کے وکلاء نے ثبوت طلب کر لیے ہیں، اور ڈیڈی نے سپر فیاض سے ثبوت طلب کر لیے ہیں۔ اب ثبوت سپر فیاض کے پاس ہوتے تو دیتا نا۔ اب تم بتاؤ کہ وہ خودکشی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ عمران نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ مطلب کہ آپ نے بھاؤ بڑھانے کے لیے ثبوت روک لیے ہیں؟ صفدر نے ہنستے کہا، ارے میں کیسے روک سکتا ہوں؟ ساری کارروائی تو سپر فیاض، اس کے انسپیکٹر اور عملے نے کی ہے نا، اور ثبوت میں نے روک لیے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں بیچارہ کس قطار شمار ہوں، عمران نے جواب دیتے کہا۔ ویسے عمران صاحب، آپ نے یقیناً سپر فیاض سے وصولی کر کے ثبوت تو اسے مہیا کر ہی دینے ہیں، اس لیے آپ نے آج شاید گرینڈ ہوٹل میں پوری ٹیم کو ڈنر کھلانا ہے۔ یہ سب کا خصوصاً مس جولیا کا فیصلہ ہے، صفدر نے بات کو فائنل کرتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ عمران نے اس انداز میں کندھے اچکائے جیسے اب دعوت کھلانا تو اس کے لیے مجبوری بن گیا۔ دی اینڈ، so this was the end of this episode۔ امید کرتی ہوں یہ ایپیسوڈ بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔